بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہانی نگر چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی جیتی جاگتی کہانی ہے۔ کہانی کے ننھے کردار کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، وہ ظلم آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کہانی اچھی نہ لگے تو معذرت خواہ ہوں، اور اگر کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ گڑیا بولتی کیوں نہیں؟ 4 سال کی گڑیا سے چچا شکور کی نازیبہ حرکت دیکھ کر بے بس ماں چپ رہی۔ بس گڑیا کو چچا شکور کے پاس جانے سے روک دیا۔ 12 سال کی گڑیا کو اسکول جاتے ہوئے لڑکے چھیڑتے تھے تو اسے برقع پہنا دیا، مگر لڑکے پھر باز نہ آئے۔ ماں اسکول جانے سے ہی روک نہ دے۔ گڑیا نے ماں سے کچھ کہنا چھوڑ دیا، چپ رہی۔ 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کے امتحانوں سے پہلے میتھ کے ٹیچر نے گڑیا کو کلاس کے بعد روکنا شروع کر دیا۔ ٹیچر بورڈ میں داخلہ نہ روک دے، گڑیا چپ رہی۔ مگر اتنا اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب وہ شادی کے قابل نہیں رہی۔ ابا کو پتہ چل گیا تو وہ جان سے ہی مار دے گا، اس لیے گڑیا چپ رہی۔ چچا شکور نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابا نے ہاں کر دی۔ اماں اور گڑیا چپ رہی۔ منگنی ہو گئی۔ منصور گندے گندے میسج کرتا تھا، گڑیا جواب نہیں دیتی تھی تو اس کی ماں کو کال کر کے منگنی توڑنے کی دھمکی دیتا تھا، گڑیا چپ رہی۔ کالج سے واپسی پر چچا شکور گڑیا کو لے کر جانے کی ضد کرتا تھا اور مانی خیز نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھتا تھا، یاد ہے تجھے بچپن میں تجھے کیسے پیار کیا کرتا تھا؟ گڑیا چپ رہی۔ کس سے کہتی اور کیا کہتی؟ شادی ہو گئی، شکور نے بہت مارا، تو سیکنڈ ہینڈ نکلی، ہرافا مجھ سے فون پر بات نہیں کرتی تھی، نیک پروین بنتی تھی، کدھر منہ کالا کیا؟ گڑیا چپ رہی۔ اگلے دن منصور نے کہا، میں تجھے واپس باپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ شکور نے کہا، پہلے مجھے بدلہ لینے دے۔ کمرہ بند، گڑیا چپ رہی۔ شام کی چائے میں گڑیا نے باپ بیٹے کو زہر دے دیا اور باپ کے گھر آ گئی۔ خبر لگی، زبردستی کی شادی پر دلہن نے سسر اور دلہے کو زہر دے دیا۔ فیس بک پر لوگ کہنے لگے کہ اپنے باپ کو زہر دیتی، شوہر اور سسر کو کیوں قتل کیا؟ پولیس پوچھتی رہی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ گڑیا چپ رہی۔